بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنل جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں کرنا ضروری ہے، اس بے خوف اور ناقابل شکست جرنل کا نام خالد بن ولید ہے۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے ایک شہر فتح نہ کر لیا ہو، یعنی ہر دو جمعہ کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نواز دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چھٹی صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالا کرتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی حضرت خالد بن ولید نے فنون حرب، گھوڑے سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی جال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 20ویں صدی کے ایک تاریخ نویس ابن عسکر نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت کا عملی ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ مؤتہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنے بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تأثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تأثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہیں ملی۔ علماء کرام اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں
کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جیتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کی موت بستر پر نہ ہوتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو وقتاً بوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔